ابلیس نے پھر اللہ کی قسمیں کھا لیں، اور تو پھر کہتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ ٹھیک ہے، دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ تو اب وہ کون سا درخت تھا اس کی بحث ہو چکی ہے، مشہور تو گندم کا پودا ہے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جس کی وجہ سے اب ان دونوں ان کے شرم کی جگہیں کھل گئیں، یعنی جو سطر تھے انسان کی جو چھپانے کی جگہ ہیں، آج کل جس کو ننگا کرنے میں لوگ آزادی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انسان کی آزادی ہے، معاذ اللہ، یہ یورپین سوسائٹی اور دیگر سوسائٹیز، تو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ نے چھپانے کا حکم دیا۔ تو فرمایا کہ دونوں نے کھا لیا تو ان کے یہ سطر کھل گئے۔ اب ان کافروں میں یہی ابلیس کرواتا کہ ان کو ننگا کروا دیتا، اور ان کی اسمبلیوں میں سے بل پاس ہو چکے ہیں کہ جہاں پر یہ لوگ لباس ان کو پہننے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں ایسے جزیرے بنا دیے گئے تھے جہاں پہ صرف ننگے لوگ جا سکتے تھے، تو وہاں پہ سارے کے سارے مرد اور سب ننگے ہوا کرتے تھے، اور کوئی پابندی اس میں نہیں تھی، ان کو باقاعدہ سیف ماحول پرووائڈ کیا گیا تھا۔ اور اب یو ایس اے میں ایک قانون پاس ہوا ہے کہ آپ بے لباس بھی عام لوگوں میں گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ صرف اپنے جسم پہ پینٹ کروا لیں۔ تو پہلے ہم تو یہاں پہ دیواروں پر اور گاڑیوں پر دیگر چیزوں پر پینٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ پورے جسم پہ پینٹ کروانے لگے ہیں صرف ننگا ہونے کے لیے، کہ ہم ننگے ہو کے پورے جسم کو پینٹ کروا لیں گے، مختلف ڈیزائن بنوا لیتے ہیں۔ تو وہ ان کی اسمبلی میں قانون پاس ہو چکا ہے۔ تو ابلیس کا سب سے بڑا آخری کام تو یہی ہے کہ وہ انسان کو ننگا کر دیتا، اور ننگا کرانے کے بعد پھر خوب اس سے برے کام کرواتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سطر کھل گئے، کیونکہ بتایا کہ یہ بہت ہی مکار، تجربہ کار ابلیس ہے، بوڑھا ہے، شیطان ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آج جب جسم کھل گئے، شرم کی جگہیں کھل گئی، تو غیرت مند انسان کو شرم آتی ہے، مومن کو شرم آتی ہے، اور یوں سمجھ لو جس میں حیا نہیں ہو وہ اس میں ایمان بھی نہیں ہوتا۔ حیا ہوتی ہے تو ایمان بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی میں ننگے ہونے میں کوئی شرم نہیں آتی کسی کو، تو سمجھ لو کہ بے حیا اور وہ بے ایمان بھی ہے۔ ابھی اس کی بے ایمانی پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بعد میں کبھی کھل بھی سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے اندر حیا پیدا کرے۔ تو فرمایا کہ اپنے جسم کو چھپانے لگے، پتے چپکانے لگے، اور کہتے ہیں کہ وہ پتہ انجیر کا تھا، انجیر کے پتے آپ نے جسم پہ لگائے تھے۔ فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی، یعنی آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی۔ دیکھیے لفظ جو ہے عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، تو لفظی ترجمہ تو اس کا یہ بنتا کہ نافرمانی کی، لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر امام علیہ سنت نے جو احتیاط والا ترجمہ کیا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ پھر آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہو گئی، یعنی قدم پھسل گیا ان کا، اور ان کو وہ نہ ملا جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ یعنی ارادہ کیا کیا تھا؟ ابلیس نے جھوٹ بولا تھا، قسم کھا کے یقین دلایا تھا کہ تمہیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تمہیں بادشاہت مل جائے گی نہ ختم ہونے والی، مگر اس درخت کو کھانے سے تو نہیں ملی، بلکہ جسم کے لباس اتر گئے۔ تو یہ ابلیس اتنا مکار ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور ایسے ہی ابلیس کے ایجنٹ بھی ایسے مکار ہوتے ہیں، آپ کو طرح طرح سے پھسلائیں گے،
بہلائیں گے، ہیلے بہانے کریں گے اور آپ کو کفر کی طرف لے جائیں گے۔ تو آج ہمارے سیاستدان اسی طرز عمل پر ہے کہ لوگوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور پھر کفار کا غلام بنا دیتے ہیں اور کھلے لفظوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، بیکاری ہے، بیکاری کو چننے کا اختیار نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کے اندر برملا اعلان کرتے ہیں ان کا ایجنٹ ہونے کا، تو اب ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور کیا تمہیں جو ہے ہم ڈالر سستا کر دیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے، تو بات تو یہ کر رہے ہیں لیکن پیچھے اس کے ضمن میں قوانین کیا لے کے آتے ہیں؟ تو آپ کو پتا کہ ہماری اسمبلی کے اندر یہ قانون بھی پاس ہو چکا ہے کہ زنا جو ہے کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں قانون کی، کیونکہ ان قانون کے مطابق زنا وہی ہوتا ہے جو زبردستی کیا جائے۔ باقی ایک دوسرے کی رضامندی سے کوئی بھی کچھ کرنا چاہے تو ہمارے قانون میں اس کی اجازت ہے۔ ہمارا یہ آرمی کا پرویز مشرف یہ بے حیائی پھیلا کے گیا، اس نے قانون پاس کیا، عورتوں کی میراتھن ریس اس نے شروع کرائی، کتنی ہی بے حیائی کے قانون اس شخص نے ہمارے اسمبلی کے اندر پاس کروائے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں پہ غیر شرعی قانون ان لوگوں نے پاس کیے۔ اب ان لوگوں نے حکومت لی ہے تو انہوں نے بھی ابھی سجدے کیے، ان کی ہر بات مانیں گے، کیا تمہیں معاف کر دیں گے؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، ہمارا معاف کرنے والا ہمارا رب ہے، اے رب تیرے سوا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔